عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، محفوظ کھانا جو ہے اس حوالے سے ہمارے کنسرن باقی ہیں، اور ان کے اوپر جو سختیاں کی گئی ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کے حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ بڑی ہی عجیب بات نظر آئی ہے، اعتراض لگایا گیا اس درخواست کے اوپر کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا ان کی لائف کو جو تھریٹس ہیں اس حوالے سے کوئی آرڈر ہے؟ کیا جو ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی حکم آیا؟ نہیں۔ کیا محفوظ کھانے کے حوالے سے جو ہم استدعا کر رہے تھے 2 مہینے سے، کیا اس حوالے سے کوئی آرڈر آیا ہے کہ محفوظ کھانا جو ہے وہ کیسے پرووائڈ کیا جائے، کہ ان کا جو قابل بھروسہ ڈاکٹر ہے اس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر وہ چیک کرے اور چیک کر کے عمران خان صاحب کو فوڈ دیا جائے؟ کیا اس حوالے سے کوئی آرڈر آیا ہے؟ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو یہ ایک پراپوگنڈا کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جناب B کلاس دے دی گئی ہے، یہ کر دیا گیا ہے، کولر دے دی، تمام باتیں غلط ہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی توہین عدالت کی کارروائی یا کوئی آرڈر آیا؟ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عدالت پہلے بھی حکم دیتی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ وکلا جا کر ملیں گے، FIR درج کر دی جاتی ہے ان وکلا کے اوپر، عدالت کہتی ہے کہ یہ کیا جائے، نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر قانون تو فالو کیا نہیں جاتا، لیکن یہ اعتراض لگانا کہ آپ کا معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے، اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ کل یہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا ہے، تمام اعتراضات دور کیے جائیں گے اور فوراً فی الفور اس درخواست کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ ہمیں عمران خان صاحب کی جو جان ہے اس کے حوالے سے خدشات ہیں، اور فوراً اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے کیونکہ یہ سب سے ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ سائفر کا مقدمہ جو جج ابوالحسناء صاحب کے پاس ٹرائل چل رہا ہے، اس میں انہوں نے 4 تاریخ کے لیے آرڈر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے 2 دفعہ مجسٹریٹ صاحب کے احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا، کیا عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، یا اسی تصویر کے ڈر سے پھر یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا دیا جائے گا، یا کہہ دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب سائفر کیس کے اندر اڈیالہ جیل میں پابند ہیں تو لہٰذا عدالت ہی وہاں شفٹ کی جائے؟ تو دیکھنے والی بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت کو اپنا حکم جو ہے وہ منوانا چاہیے، کیونکہ عدالت کی عزت عدالت کے فیصلوں سے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سے ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کیس کے اندر جلدی دکھائی جا رہی ہے۔ وہ کیسے جلدی دکھائی جا رہی ہے کہ 28 کوئی گواہ ہیں جی، انہوں نے بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور اعظم خان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی ایکیوز کے خلاف 164 کی اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ کروائی جاتی ہے تو پہلے اس ایکیوز کو نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ تو کیا بھیجا گیا؟ نہیں۔ کیا ان کی موجودگی میں بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ قانون کہتا ہے؟ نہیں۔ پھر اس ایکیوز کو کراس ایگزامینیشن کا حق ہوتا ہے، کیا کراس ایگزامینیشن کے لیے موقع دیا کہ انہوں نے کراس کیا؟ نہیں۔ تو پھر کیسے یہ ٹرائل چل رہا ہے بند کمرے کے اندر کہ فوراً اس ٹرائل کو ختم کر کے بیل ڈیسائیڈ نہ ہو اور ادھر سے سزا دے دی جائے؟ کیونکہ یہاں پر تو آپ نے دیکھا نا کہ پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر بہانے بنائے جا رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پراسیکیوشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے جی، جج صاحب چھٹی پر ہیں جی، اور یہ ہو گیا جی، تو وہ ہو گیا۔ اب ہائی کورٹ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی جی، یا اوپن ٹرائل ہوگا، اوپن پروسیڈنگ ہوگی۔ تو یہ بات بڑی ایک جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ ضمانت کے اوپر ڈیلے کیا جا رہا ہے اور چلان کے اوپر کتنی جلدی ہے۔ عام روٹین میں اگر کسی کا چلان دیکھیں نا تو 6 مہینے سال لگا دیتی ہے پولیس جمع کرواتے ہوئے، اور یہاں پر 5 تاریخ کو خان صاحب توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوتے ہیں اور 15 تاریخ کو اس کیس میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے، اور جج صاحب 26 کے لیے کہتے ہیں کہ چلان جو ہے جمع کروایا جائے۔ ابھی سنا ہے چلان جمع بھی ہو گیا ہے، گواہوں کے بیان بھی ہو گئے ہیں۔ کیا بیان ہے نہ خان صاحب کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے، دی ہی نہیں گئے۔ تو اس ٹرائل کو، اس فیصلے کو کون مانے گا؟ جو بند کمرے کے اندر فیصلہ لکھ کر دینے کا پروگرام ہے، اس ٹرائل کو کون مانے گا؟ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ ہم کیوں کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو کیس ہے، جو کانٹینٹس ہیں FIR کے، وہ واضح ہے کہ سائفر چوری کیا گیا اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔
دوران پروسیڈنگ جب نیچے بل آرگیو ہو رہی تھی، ہم نے 1 منٹ کے لیے نہیں دیکھا، جب حالانکہ صحافی بھی باہر نکالے گئے، کہ کوئی ایسی چیز لے کر آئے جو بالکل خفیہ رکھنے والی تھی، اور بڑا وہ جو ہے نا اس کا جو ہے وہ صندوق کھولا گیا تو اندر سے جو ہے نا وہ بڑا خفیہ مٹیریل نکل آیا. کوئی ایسا نہیں تھا. جب بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا سائفر کو، اور وہ کاپیاں جو ہیں اس کا کنٹینٹ یہ تھا، وہ کنٹینٹ تو ہر شو کی زینت بن چکا ہے، ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہا ہے، ایف آئی آر کے اندر ہو رہا ہے. ایف آئی اے ڈسکس کری، رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے خود ڈسکس کیا اور انہوں نے خود مانا کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ فورن آفس کے اندر پڑا ہے. ایف آئی اے مان رہی ہے کہ اوریجنل سائفر فورن آفس کے اندر پڑا ہے. تو جب کوڈ شیئر ہی نہیں کی گئے، جب سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، تو پھر کس چیز کی سیکرٹ کارروائی کرنی ہے جب سائفر کی اوریجنل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اور ڈی کلاسیفائڈ کی بات ہو رہی ہے اور وہ ہر جگہ پر چل گیا ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک بند کمرے کے اندر فیصلہ دینے کا ایک پروگرام ہے کہ ان کو سزا دی جائے اور الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، جو کہ نہ ہم ہونے دیں گے نہ یہ قوم ہونے دے گی. جو ان کے سارے مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ ہم ناکام بنائیں گے. تمام درخواستیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام درخواستوں پر